میں کہا محبوب جی تسی فرمایا سی جڑا ایک قیدی لے آئے گا جنت لے دیاں گا، سونے مکے دے قیدی بھی گن لے تے رب کولوں اینیاں جنتاں بھی لے دے۔ تو ہن جڑی اگلی گل میں کرنی ہے وہ بڑی کمال ہے۔ ایک دو دن لگے تے اللہ دے رسول کو آ کے سو محبوب جی وہ جڑی بی بی ہے نا کے نا مکے چ بڑی خوبصورت ہے، میرا اودے نال پیار بھی بڑا ہے، تے اگر تسی اجازت دیو تے اودے نال نکاح کر لو۔ پیار بڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس طرح بیٹھے سن تے نبی علیہ السلام کی گل سنی نہ سنی کر چھڑی۔ پھر تھوڑے دن ٹھہر کے نا تے پھر آیا آندا اللہ دے رسول میں اگلے دن ایک گزارش کیتی سی تھوڑے اگے کو بی بی نال مینوں محبت بڑی ہے، بچپن دا پیار ہے، عقیدت بڑی ہے تے محبوبہ اجازت دے دیو میں اودے نال پیار کر اودے نال نکاح کر لواں۔ ارشاد و قرآن لے کے جبریل آ جاندا ہے، آقا فرماتے نے الزانی لا ینکحو الا زانیۃ او مشرکۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ میرے پیغمبر دے کول ہی بیٹھا ہے تے جبریل آسمان تو قرآن دی ایت لے کے آ گیا ہے۔ سونیا اپنے پروانے نو کہہ دے زانی مرد نکاح کرے مگر اپنے ورگی زانیہ عورت نہ، مشرک مرد نکاح کرے مگر اپنے ورگی مشرکہ عورت نال۔ اللہ مشرک تے زانی نو کٹھیا کیوں کیتا ہی؟ فرمایا زانی بھی بے سکون ہے، زانی نو ایک عورت تے سکون نہیں ملتا، مشرک نو ایک رب تے سکون نہیں ملتا۔ مشرک بھی بے سکون ہے تے زانی بھی بے سکون ہے۔ اللہ نے زانی تے مشرک نو کٹھیا کر دیا۔ اگے اللہ فرماندے نے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ ابو مرسد رب نے زانیاں بیبیاں مومنہ تے حرام کر دتیاں نے۔ ہن محدثین نے لکھیا اس تو بعد پوری زندگی ابو مرسد دی زبان دے وچوں اس عورت دا تذکرہ کسے صحابی نے سنیا ہی نہیں۔ کیوں نہیں سنیا؟ فرمایا ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ کتاب النکاح ہے سنن ابن ماجہ ہے۔ نبی کے صحابی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مغیرہ شادی ہو گئی ہے؟ اللہ رسول نہیں، او انصاریاں دا گھر ہے ادھر میری منگنی ہوئی ہے، گل چل رہی ہے۔ فرمایا جس عورت نے تیرا نکاح ہونا ہے عورت ویکھی ہے؟ اللہ رسول ویکھی تے نہیں۔ فرمایا ایک نظر ویکھ لینی سی، ایک نظر محبت اور مرد ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ نہیں کیا کہ پتہ لگ جائے جتنے نہ منگنی ہونی ہے وہ نمبر تے پھر گھنٹہ پیکج پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جڑے گھنٹے پیکج والے ہوتے ہیں نا یہاں کا شوق بڑی چھتی پھر ویاہ تو بعد چھتی لترو لتری ہو جاتی ہے کیونکہ وہ گھنٹہ پیکج پہلے بھی لگ گیا۔ ساڈا معاشرہ عموماً یہ نہیں، منڈے کو پتا لگ گیا فلانی کڑی کا میری منگنی ہونی ہے نمبر پہلو منگا لیا، گھنٹے پیکج لگے، دن رات کوئی کام ہے اور کام ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے دیکھ لینی سی۔ اللہ رسول ہو جاواں؟ فرمایا ہون نہیں، سویرے فجر پڑھ کے جائیے ادھی رات، فجر پڑھی تے جا دروازہ کھڑکایا، کون ہے بھائی؟ مغیرہ وا۔ تے نبی دے صحابی اگوں انصاری نے آدھے نے مغیرہ تو کیویں ہے جی؟ میں گلی چ کھلو کے تے نہیں دسنا، مجھے ذرا اندر باہر آج بہ کے دس اندر داخل کیتا ہے۔ چھوٹا جا گھر ہے، اندر منجی تے نا چار پائی میری سس بیٹھی ہے پردہ کر کے تے دوجی چار پائی تے میں بہ گیا۔ ہاں بھائی یہ نہیں پوچھا ہن ناشتہ کیڑا چلے گا، ٹھنڈا پسند کرو گے گرم نہ؟ ہاں بھائی مغیرہ لیٹ کی آیا ہے۔ مغیرہ نے جی وہ نا جیڑی تھوڑی بیٹی ہے نا جدھر میرا نکاح ہونا انہوں ویکھن واسطے نبی دے صحابی انصاری سن کہنے لگے مغیرہ تیری جرت کیویں پئی ہے بھی آؤندی؟ تینوں پتہ نہیں اسی انصاری لوگ ہاں تے پردے دے معاملے چ بڑے سخت ہاں، تیری
کیویں پئی ہے میرے گھر چون دی ہن عزت دے تے اٹھ کے نکل جا مغیرہ نے کھلو تے جا پہلو پوری گل تے سن لے میں آپ نہیں آیا مینوں مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجے میں آپ نہیں آیا اللہ جب یہ گل کری صحابی کی گردن چوک دی ایک طرح جا رہا ہے صحابی بھی چوپے صحابیہ بھی چوپے جیڑی لڑکی کا نکاح ہونا سی نا وہ اندروں نکلی آن کے ماں دے کول چار پائی تے بہ جاندی ہے انہیں نا کمر مغیرہ ول کر لئی ہے تے منہ جڑا دیوار ول کر لیا ہے تے پردے چ بول کے آندی ہے مغیرہ میں تینوں اللہ دا واسطہ دینی اٹھ کے چلا جا کہ تینوں اللہ دے رسول نے نہیں بھیجیا اسی پردے دے معاملے چ بڑے سخت ہاں ساڈی خاندانی روش بڑی مضبوط ہے بڑی سخت ہے تے مغیرہ تو اٹھ کے نکل جا مغیرہ آندے نے بی بی میں آپ نہیں آیا منو واقعی اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے اے لڑکی چار پائی تو اٹھ پیندی ہے آندی ہے مغیرہ جے تینوں اللہ دے رسول نے بھیجیا پھر سن میری ماں ناراض ہوتی ہے ہو جائے میرا باپ ناراض ہوتا ہے ہو جائے میرا خاندان جاندا تے جائے قبیلہ جاندا تے جائے ہائے قبیلے دیاں ساریاں روشاں ٹوٹدیاں نے اج ٹوٹ جان میں نبی دے حکم نو منتے ہویا اپنے چہرے تو پردہ پراں کر دیندی ہے آندی ہے مغیرہ میرا چہرہ ویکھ لے میں نبی دی حدیث تو اپنی عزت تے غیرت نو قربان کر دینی ہاں مغیرہ میرا چہرہ ویکھ لے تے جا کے میرے محبوب نو پیغام دئی جدوں میں جا کے تہاڈا سنیاں دتا سی اے یقولو سمعنا واطعنا اے جے مومن لوگ تینوں حدیث سنائی ہے تو نے او ٹھیک ہے جی مجبوری ہے اگے نو آکھو داڑھی رکھ لے مولوی جی مینوں پھبدی نہیں ہاں موڈے رکھی بول دے رہی نبی نے صحابی نے خریم الاسدی رضی اللہ تعالی خریم الاسدی والے تے کدیاں دے پیندے نے تہمت کٹھیاں تو تھلے رہندا ہے ترنا تے چودھری سی جنوں اندر تھلے کھڑا چودھری تے صحابہ جاگا بیٹھے رہندے نے خریم بڑا چنگا بندہ ہے اگر دو کام کر لے تے ورگا چنگا کوئی مدینے چ ہے جے وال کنیاں دیاں لوہاں دے برابر کر لے تہمت کٹھیاں تو تاں کر لے تے خریم ورگا چنگا کوئی ہے صحابی نے جا کے دسیا بھی تیرے بارے چ اللہ نے چھوڑ دیا فرمایا تو انہیں نہیں کہا پوچھنا واقعی فرمایا نہیں وہ چھری پئی سی چھری پھڑ کے تو پیچھے ایس روک نہیں پھیری ایس روک کنا دیا لوہاں دے برابر وال تہمت کٹھیاں تو تاں تے مسجد نبوی دے مین گیٹ چ کھلو کے آندا اللہ دے رسول ہن چنگا لگنا آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سے تے تو ہون بھی چنگا کیوں اے یقولو سمعنا واطعنا تو سن بھی لیا تے من بھی لیا تیرے ورگا چنگا کوئی ہے ہی نبی نے صحابی نے سونے دی انگوٹھی پائی ہے آقا نے لا کے مسجد نبوی چ سٹ دی ہے انگوٹھی بڑی وزنی تے بڑی قیمتی ہے 3 دن مسجد نبوی چ پئی رہی ہے لاہوریو کسے صحابی نے ادھر ویکھیا بھی نہیں تے اسی جمعے چارے لوگوں کی جتیاں چوکے لائے جمعے سارے موٹر سائیکل کو لے گیا ایک جمعے جتی لے گیا آئے جمعہ پڑھنا جتی چوکے گھر جاتے ہیں جمعے کا سارا سواد کا بیڑا گرک کر دیتا 1500 دی 2000 3000 کی جتی 3 دن انگوٹھی پئی رہی تے کسے صحابی نے ادھر ویکھیا بھی نہیں صحابہ نے نہیں یار یہ انگوٹھی تیری بیوی بچی دے گھر آ جائے گی چک لے بڑی قیمتی ہے فرمایا تسی آندے ہو قیمتی ہے تسی آندے ہو چک لے جنوں نبی نے لا کے سٹ چھڈیا نہ ادھر ویکھنا بھی نہیں تے نالے انگوٹھی اتنی قیمتی نہیں جنہ میرے محبوب دا حکم قیمتی ہے کیوں نہیں چکنی سمعنا واطعنا آخری واقعہ پیش کرا نبی دے صحابی نے اللہ 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 یہ احد دے میدان چ شہید ہوئے نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کو رشتہ آیا آقا فرماندے نے اللہ جلیبیب نو دیشا اور جلیبیب جڑا سی کالا شاہ رنگ مدرا جہ قد چھوٹیاں تے مدینے سے کوئی رشتہ دینا تو دور دی گل ہے
یہ منڈی کا یعنی کہ منڈیاں کا غلام سی. اس آدھی آتا جی وہ شامل ماں میں اپنی بیٹی کی ماں کا مشورہ کر لا جا کر لا. گھر گیا جا کے بیوی نے دسیا. بیوی آتی اچھا اچھا وہ جلئی بیب اسی خاندانی لوگ ایڈی سونی ساری بیٹی وہ رشتہ کر کے گل کر لگا سانو رشتہ کرو. ماں نے انکار کیا تو بیٹی آئی تھی رشتے کی گل ماں کی آنی ہے بھائی پر ماں پتر جلئی بیب کا رشتہ آیا سانو قبول نہیں. تے ماں پتا بیٹی پتا کی آتی ہے حتی ردون امر رسول اللہ. ماں اللہ دے رسول دے حکم نو ٹھکرا رہی ہے. تے قرآن نہیں پڑھیا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ماں جی وہ بندہ مومن نہیں وہ عورت مومنہ نہیں جن نے اللہ تو رسول دے فیصلے نو ٹھکرایا. ادھروں آقا فرماتے نے جلئی بیب جا کے پتا تے کر جی مشورہ نہیں ہویا. جلئی بیب نے دروازہ کھڑکایا. اندروں آواز کون جلئی بیب. اس آدمی نے دروازہ نہیں کھولیا اندروں ہی واپس ہو گیا. تے بیوی آتی ہے باہر کون جے خامد آتا ہے سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا رشتہ ساڈے کولوں بیٹی دا منگدا تے آٹا نہیں او دے گھری ایک وی ڈھنگ دا کچھ صلاح دے میرے تائیں. آخ دی عورت سانو عذر نہ کائیے جے بھیجیا اینو سچے نبی الہی ہے پر رنگ دا کالا اینی بات سنائی ہے اور کوئی عذر سانو نہیں. مرید بھی بول پیا مرید بھی بول بیٹی کی آدھی ہے ماں اس کالے وال نہ ویکھ تے بھیجن والے وال ویکھ. ماں کسے دی بیٹی دے رشتے دا انتخاب کسے دا باپ کردا ہے کسے دی ماں کردی ہے کسے دا چاچا کردا ہے کسے دی پھپھو کردی ہے کسے دی دادی نانی کردی ہے. ماں خوش ہو جا تیری بیٹی دے رشتے دا انتخاب کیتا ہے پوری کائنات دے سردار محمد نے کیتا ہے. بس کر اماں تو ہن جان دے کالے تے گورے نیو کم ایمان دے اسی حکم تے بندے خادم نبی سلطان دے کچھ نہ آکھیے دے تائیں. تیرے 4 دن ہی گزرے احد کا اعلان ہو گیا. آج وہی میدان احد اور ایک پاسے بیوی دوسرے پاسے اللہ کے رسول تھا حکم تو ساڈے ورگا ہوندا کہندا چلو اگوں چنگا نہیں ہونگی ہوں رہ دے رہا اگلی چنگ سے سوچا کہ بیاہ نواں نواں ہوا لیکن نہیں تلوار بیان چو کڈی ہے. ایک پاسے اللہ کے رسول پتہ کی آتا ہے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں. نبی دا صحابی ہوندا ہے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں چن نو وی کر کے دو کھنوار دیواں میں ایسے پھل تو چمنوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں اولاد پیل پائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں میں دی جتی تو پگوار دیواں. تلوار نہیں میدان احد 6 کافر جہنم رسید کیتے 6-7 خود بھی شہید ہو. آقا نے ہاتھ نہیں لائی جلئی بیب کوئی نہیں. ایک صحابی کہنے لگا اللہ رسول اوتھے اودا لاشا پیا ہے تے اللہ دے رسول نے نہیں کہا دی میت نو اٹھا کے آقا آپ گئے ایدی میت نو اپنے بازوت رکھیا تے مسرت احمد دے الفاظ اکھاں چوں آنسو نبی دے آنسو داری دا ٹچ ہو کے جلئی بیب دے سینے تے ڈگ رہے تے نال آقا فرماندے نے جلئی بیب ھذا منی وانا منہ تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں. 3 دفعہ آقا نے فرمایا
اور جلیبیب تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں، تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں۔ احد دے میدان چ قبر کڈی جاندی ہے تے آقا ایدی میت نو بازواں تے لے کے کھڑے نے، صحابہ نے محبوب جی تھلے رکھ لو، فرمایا میں دی میت نو اٹھاندا تھکدا بھی نہیں تے محمد اکدا بھی نہیں۔ قبر کڈی جاندی ہے، آقا دی قبر چاپ اتر دے نے، دوویں گوڈے منہ دے مار کے نا اللہ دے رسول نے دی میت نو لاج رکھیا ہے تے صدیق میرے ابو بکر قبر دے کنارے تے کھڑے نے، آندے نے رنگ دا تے کالا سے سارے چوں ہی نمبر لے گئے۔ یہ دی قبر مکمل ہوندی آقا مدینے آؤندے نے، سیدھا دے گھر جاندے نے، یہ دی بیوی نو دی شہادت دی خوشخبری دیندے نے تے نالے میرے پیغمبر نے دے سین چ کھلو کے ہاتھ چک لے، اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشھا قدا قدا۔ عرش والیا جلیبیب تیری زندگی دے اندر فراوانی عطا کر دے۔ مدینے دیاں ساری عورتاں کہندیاں نے جدوں مدینے چ قید پہ جاندا سی پورا مدینہ جواں دا آٹا کھاندا سی، جلیبیب دے گھروں کھاندا سی، اے دے گھروں رزق کیوں نہیں مکیا؟ ان یقولوا سمعنا وآخر ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔